السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ 5 پیز، جب ہم 5 پیز کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں نقشہ جو ابھرتا ہے وہ 5 پرماننٹ ممبرز آف دی یونائٹڈ نیشنز ہیں، جو 5 ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، ویسے تو اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ۔ لیکن آج ہم ایک ایسے 5 پیز پہ بات کریں گے جس میں ہماری سلامتی ہے، جس میں ہماری ترقی ہے، جس میں ہماری منزل کا حصول بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ 5 پیز ہیں: پیس، پروٹیکشن، پروگریس، پراسپیرٹی اینڈ پیپل۔ یہ ہمارا چونکہ استحکام پاکستان کے حوالے سے اکثر ہم پروگرام کرتے ہیں ہر ویک، تو یہ اس کا آج ہمارا یہ موضوع بھی ہے۔ اور یہ صرف محض ایک موضوع نہیں ہے، یہ ایک پورا جامع پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی آراء بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی آراء ملے، تاکہ ملک کو آگے، ملک کی تقدیر سنوارنے کا، اس قوم کو قوم بنانے کا اور ملک بچانے کا کوئی صحیح معنوں میں جتن کیا جا سکے۔ تو آج اس کے جو پروپوننٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے وہ معزز مہمان ہر ہفتے ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب کرنل سیف قریشی، آپ چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم ہیں، امتیازی سند رکھتے ہیں آرمی سے، اور سابق چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن رہے ہیں۔ جناب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ 5 پیس، یہ تو ایک پیکج ہے، ایک صرف محض گفتگو نہیں ہے۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے اس میں ہمیں 1 بائی 1 آپ الیبریٹ کرتے جائیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان انڈیا کی وار، اس کے بعد ایران اسرائیل کی وار، اور پھر یوکرین اور رشیا کی وار، ان تینوں جنگوں میں امریکہ کا، یوکرین کا، اسرائیل کا پرٹیکولرلی، اور انڈیا کا، تمام کے موٹیو اور نیشنل انٹرسٹ ان کی بڑے غور سے اسٹڈی کرتا رہا ہوں۔ جی، میں نے کافی ریسرچ کی تو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ شاید ابھی ٹائم آ گیا ہے کھل کے بات کر دیں۔ ٹھیک، جنگیں بڑی ہو گئیں، ابھی مجھے آئندہ کی جنگ میں چونکہ نیوکلیئر بھی انوالو ہے، تو نہ صرف مجھے گلوبل تباہی نظر آتی ہے، پاکستان، انڈیا، ایران، اسرائیل کو چھوڑ کے بھی گلوبل تباہی کی میں بات کرتا ہوں۔ جب کوئی بھی طاقت اٹامک نیوکلیئر ویپن استعمال کرے گی تو اس کے اثرات ساری دنیا میں ہوں گے، ساری دنیا سفر کرے گی، نسلیں سفر کریں گی۔ کیا ہم اس نہج پہ پہنچ گئے؟ سر میں عرض کرتا ہوں، اس نہج میں پہنچتے ہوئے سر سیکنڈ 5 چاہیے۔ جب دو نیوکلیئر طاقتیں آمنے سامنے ہوں، پاکستان انڈیا، اور کوئی تیسرا ان کو لڑا رہا ہو، تو میری بات پہ ذرا ڈیپلی غور۔ آپ پاکستان انڈیا کا کہہ رہے ہیں؟ سر میں تینوں جنگوں کا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باہر کی سپر پاور انوالو ہوں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ ورلڈ آرڈر کئی سال پہلے لکھے گئے ہوں، کئی سال پہلے تیاری کر لی گئی ہو ان جنگوں کی، کئی سال پہلے پلاننگ، وار گیمنگ، آرمامنٹ، اکوپمنٹ، ہر قسم کا ہتھیار، اندرونی سازشیں، اندرونی سازشیں، یہ بھی تو ہتھیار ہیں۔ اس دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز، موساد، CIA اور باقی سب کئی سالوں سے مصروف ہوں، اور یہ ملک نہ صرف دہشت گردی کا شکار ہوں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا، یہ دہشت گردی اسلحے سے بھی، ویپن سے بھی خون ریزی کرے، یہ میڈیا سے بھی خون ریزی کروائے،
یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. سر میڈیا یہ آرمامنٹ سے بھی ہو اور یہ میڈیا سے بھی اور سوشل میڈیا سے بھی، یہ چاروں طرف ففتھ وار جنریشن لانچ کی جائے. اور جب ابھی جنگیں ورٹیکل ہو گئی ہیں، ابھی ٹینک توپ سے معاملہ آگے چلا گیا ہے، ابھی معاملہ بلسٹک میزائلوں پہ آ گیا ہے، ابھی معاملہ اسپیکٹرم فریکوینسیز پہ آ گیا آگے ہے، ابھی معاملہ سیٹلائٹ وارفیئر پہ آ گیا ہے. تو سر پھر خون ریزی چھوٹی موٹی نہیں، پھر خون ریزی ملکوں کے لیول پہ، گلوبل لیول پہ ہوگی. کوئی روک نہیں سکے گا. جو آج ان کو سپانسر کر رہا ہے وہ بھی زد میں نہیں آئیں گے. اس کی اوقات سے زیادہ ہم، جنگ آگے نکل جائے گی. یعنی وہ بھی زد میں نہیں تو آئیں میں گے. یہی کہنے والا ہوں، جو یہ تماشا اور یہ نہ. خون ریزی پچھلی صدیوں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کروا رہا ہے، یہ معاملہ اس کی اوقات سے زیادہ نکل جائے گا. اس کے اپنے ملک میں بھی، اس کے اپنے گھر میں بھی آگ اس لگے کے گی. اپنے گھر میں بھی آگ لگے گی. اگر وہ ڈرون جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں بچا سکے تو وہ پھر باقی سپر پاورز کو کیسے بچا؟ اور S-400 بیٹری انڈیا کو نہیں بچا سکے. اور کوئی کسی شک شبے میں نہ رہ سکے، نہ رہ جائے کہ اگر سائنسدان ویسٹ کے پاس ہیں تو سائنسدان ایسٹ کے پاس بھی ہے. یہ بڑی عمدہ بات کیا. اٹامک ویسٹ کے پاس ہے تو اٹامک ایسٹ کے پاس بھی ہے. ہم، اگر سیٹلائٹ وارفیئر ویسٹ کے پاس بھی ہے تو وہ ایسٹ کے پاس بھی ہے. اگر ٹیکنالوجی، تو معافی چاہتا ہوں، ایسٹ میں آپ. ایک منٹ، ہاں جی آج نہیں آپ نے بولنا ہاں please. جی ہاں جی. اگر ٹیکنالوجی ویسٹ کے پاس ہے تو اس سے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ایسٹ ایسٹ کے کے پاس پاس بھی ہے، ہے. چائنا انکلوڈیڈ. سر صاحب میں ایسٹ کا مطلب چائنا ہی، چائنا بھی ہے، ٹھیک ہے باقی سارے. میں جان بوجھ کے ملکوں کے نام نہیں لے رہا ٹھیک ہے. کہ پھر یہ معاملہ ڈائریکٹلی وقت سے اور پہلے، سنگل آؤٹ نہیں کرنا. وقت سے پہلے لوگوں کو آج ہی ہٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی میرے پیس پلان کی مخالفت اور ٹانگیں کھینچنا ٹھیک ہے. کسی اور کام پہ میڈیا کو لگا دیں گے، بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنی سیفٹی، اپنی سیف گارڈ، اپنی سلامتی مانگے. میرا میسج ہے سپر پاورز کو، اپنی سلامتی مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی اور اپنے عوام کی سلامتی مانگیں. بے شک آپ ویسٹ میں بیٹھے ہیں، آپ ایسٹ میں بیٹھے ہیں، کسی زوم میں نہ رہیں. اور اگر آپ کو کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہے کہ آپ بہت بڑے پلوان ہیں، آپ سب کو گرا سکتے ہیں، تو یہ بھول خام جائیے، خیالی ہے. تو بھول جائیے پلوانیاں ختم ہو گئی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک جا چکی ہے، اور ٹیکنالوجی کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے کہ دوسرے اس کو لے جا نہ سکے. صحیح بات. ایک پچھلے چند دہائیاں تھیں ٹیکنالوجی چھپائی جاتی تھی چھوٹے ملکوں سے، مگر ابھی شاید تھوڑا بہت تو اندازہ ہو گیا ہوگا. باقی اندازہ آپ کو اگلی جنگ کا اگر پنگا لیا کسی نے تو اس کو کھل کے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سے چھوٹے ملک کو کہ سائنسدان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی اور سمجھ بھی اور ویژن بھی اور کوالیفیکیشن دی ہوئی ہے. جو آپ کو آپ کے سائنسدان کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کا کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، اس زوم سے نکل جائے. بلکہ ہم شاید بہتر ہی کر رہے ہوں. جب آپ اس زوم سے نکل جائیں گے کہ دنیا کے تمام سائنسدان جہاں بھی بیٹھے ہوں وہ ہر ٹیکنالوجی کو کاپی کر سکتے ہیں اور اسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو پیس آ جائے. شاید آپ کو یہ صحیح چیک مل جائے، شاید آپ کو عقل آ جائے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے، شاید آپ کا زوم اور آپ کی بیوقوفی اور خام خواہ کی آپ کی ضد. تو ہمارا پہلا پی تو حاصل ہو جائے گا نا جی، عقل. پیس. سر میں عرض کروں، بات یہ ہے اس بات پہ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا کہ ابھی بھی آپ کے اندر دم خم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنل صاحب کو کچھ نہیں پتا. تو میں اوپن ہوں، کسی بھی ڈیبیٹ، کسی بھی ڈسکشن، کسی بھی فورم کے اوپر دنیا میں یہ اپنا پیغام دینے کے لیے. میرا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام ہے 5P. 5
پی. اس ہر پی کے نیچے بہت ساری ریسرچ ہے، ہر پی کا نیچے بہت سارے چیپٹر آف ہسٹری ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارا ہر پی جو ہے وہ اپنی ایک فیلڈ اور اپنا ایک ڈپارٹمنٹ اور اپنا ایک پی کیا ہے. پہلی پی پیس. ٹھیک. پیس پیس اس کے بھی 5 لفظ ہیں. پیس، اس کے اوپر کئی دن اور کئی ہفتے اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ڈبیٹ کریں. اس کی بڑی ڈیمینشنز ہیں، اس پی کی ہر طرف سے ڈیمینشن ہے. ہر ملک کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، سمجھتے ہیں، ہر ایک کی مجبوریاں ہیں، ہر ایک کے نیچرل ریسورسز ہیں $1 ٹریلین کے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو جنگیں ارینج کرنی پڑتی ہیں، ان کو گولے مارنے پڑتے ہیں، دبانا پڑتا ہے کہ کچھ نکال کے لے جائیں. شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہی یہ دنیا نکالے بغیر کوئی نہ کوئی چیزیں، معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی طے ہو سکتی. پیس. دوسری گزارش ہے میری، پروٹیکشن، نیشنل سیکیورٹی ہر ملک کی، ہر خطے کی، ہر جگہ کی، ایسٹ کی بھی ویسٹ کی بھی، ہر ملک کی، پاکستان کی بھی، ایران کی بھی، تمام مسلم قوموں کی بھی اور ملکوں کی بھی، غیر مسلم کی بھی، مذہب سے آگے جا کے، بالاتر ہو گئی، مذہب سے بالاتر ہو کے، اپنی ریس سے بالاتر ہو کے، کالے گورے کی لحاظ سے آگے جا کے، زبان سے آگے جا کے، اپنی مجبوریاں آپ کی اور اپنے وسائل اور آپ کی اکانومی اور آپ کے جو انٹرسٹ آپ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جنگوں کی طرف اور اسلحہ خریدنے اور فوجیں بنانے اور ان کو لڑانے، اس سے آگے جا کے یعنی جینے کا حق دیں سب کو، جیو، جینے دو. یہی پیس ہے نا. دنیا کو بدلو، دنیا کو بدلو. وقت آ گیا، وقت سے پہلے اپنے لوگوں کو بچاؤ، اپنی سلامتی کو بچاؤ، اپنی پروٹیکشن ٹیبل سے لو، اپنی پروٹیکشن میزائلوں سے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے نہ لو. پیس، پروٹیکشن. پروٹیکشن کے بعد پروگرس، پراسپیرٹی. جب آپ یہ دو کریں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں گے. اور معاملات طے ہو سکتے، کوئی معاملہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیبل کے اوپر طے نہ ہو. آپ تیسری کیا، آپ 10 ورلڈ وار اور لگوا لو، ہر ایک نے ٹیبل پہ ہونا ہے. جو بچ جائیں گے اگر کوئی تو ٹیبل پہ بیٹھنے والے ہوں گے، شاید کوئی نہ بچ جائیں تو ٹیبل کے بغیر ہی یہ ملیا میٹ ہو جائے سارا کچھ. اور دنیا بچے گی تو امن دنیا ہوگا، بچے گی دنیا تو آگے بچے چلے گی گی، تو آگے پروگریس ہوگی نا اگلی جی. نسلوں کو خدا کا واسطہ ہے، اگلی جنریشنز کو جینے کا حق دے. اسلحہ کی فیکٹریاں بند کریں، اسلحے کے کاروبار بند کریں، اسلحے کی دوڑ کو بند کریں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے والے پالیسیز چھوڑیں. امن، امن، امن. پروٹیکشن، پروٹیکشن، پروٹیکشن. پھر کیا آئے گا؟ پھر پروگرس ہوگی ساری دنیا کی. گلوبل پروگرس کی بات کر رہا ہوں آج میں صرف پاکستان کی لائک ون کمیونٹی، ایک میں کمیونٹی. آج دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایک کمیونٹی کی بات. پروگرس آئے گی، پراسپیرٹی آئے گی. کامن، میں لفظ کامن استعمال کر دیتا ہوں، کامن پیس، کامن پروٹیکشن، کامن پروگرس، کامن پراسپیرٹی. اور یہ تو شی جن پنگ بھی کہتے ہیں اور شیئرڈ پراسپیرٹی. آگے آ جائیں آپ، اس کے لاسٹ جو ہے پیپل. جو کریں عوام کے لیے کریں. پس گئی ہے عوام، مر گئی ہے عوام، انوسنٹ لوگوں کا خون بہایا جا، ہر جگہ خون، اور آپ کی گردن پہ ہے. جو لیڈران کرام ہیں، جو پلاننگ کرتے ہیں، وار گیمنگ کرتے ہیں تو اور میزائل، ان کی گردن پہ ہے. بند کریں یہ. دوبارہ میں کہتا ہوں، عوام کا دھیان رکھیں. عوام کو کھانے کے لیے یہ نہیں ہے، پینے کے لیے یہ نہیں ہے، خوراک کے لیے نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، ہاسپٹل پہ بم گر رہے ہیں، ان کو اپنی لاشیں گرنے کا نہیں پتا. ان پہ رحم کرے. تم رحم کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا.
یہ دشمنیاں، یہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہے ہیں؟ عوام ہو رہے ہیں. اوپر والی لیڈران کرام تو ایک ملک سے دوسرے میں اپنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے وسائل دوسرے میں رکھ لیتے ہیں، کاروبار. اچھا کرن صاحب، لیڈران کے علاوہ بڑے بزنس کلاس بھی وہ بھی اشرافیہ میں آتے ہیں. سر بزنس کلاس اشرافیہ کا تو دیکھیں، بزنس کلاس کو انویسٹمنٹ تو ادھر جاتی ہے، وہ تو میرے خیال عام جدھر اس جہاز کو زیادہ انویسٹمنٹ ادھر جاتی ہے، جدھر اس کو زیادہ پروٹیکشن، سیکیورٹی اور منافع، ٹیکسز کم، اور اپنی جان کی اور اپنے مال کی اور اپنی انڈسٹری کی، وہ تو انویسٹمنٹ تو دنیا میں ادھر جاتی ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آپ کے اپنے ملک میں رہے، لائلٹی ہو اپنی سوائل سے، تو وہ سائل دنیا میں ایسی چیزیں دے گی کہ جو کمپیٹیٹیو ہوں گی دنیا میں باقی ملکوں کے برابر. اگر ایک ملک میں ہمسائے میں 5% ٹیکس ہے، آپ 55% ٹیکس لیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ کدھر سے دے گا؟ گندم ادھر آپ 2200 کی پڑتی ہے، اس کو 3500 کی گھر میں، آج 2200 کی خریدنے کی. کرن صاحب اس میں ایک بیان آیا ہے وزیر اعلیٰ ہماری جو محترمہ. سر میں ابھی آج وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے، آپ جو آج پاکستان آج ایک کمپریہنسو آپ سر پاکستان کے مسئلے جامع پلان پہ آئے، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ چونکہ گندم کی آپ نے بات میرے کی منہ سے پھر میرا ٹاپ، میں کسی اور دن چلیں کرتے جائیں. شوگر آ رہی ہے، جا رہی ہے، گندم 2200 کی بیان آ رہا ہے، جا رہا ہے، لے دے کے قرضہ لو، قرضے سے ملک چلاؤ، قسطیں قرضے سے دو، قرضہ، اور لوگوں کو بھی روزانہ نیا پلان قرضہ لے، لوگوں کو بھی قرضے پہ لگا بھی قرضہ. سر یہ ساری پلاننگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی عام بندے کو بھی کہا جی یہ قرضہ لے لو، زندگی گزارو اپنی. کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کی پلاننگ دے لیں سوائے قرضوں. بابا آپ بینک کے ایجنٹ ہیں کہ لیڈر ہیں؟ آپ بینکنگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ساری ان کی زمینیں جو ہیں وہ ادھر پلیج کرا گے تو وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ نہیں تو کرن صاحب ہم کہتے تھے دنیا کو راٹ چائلڈ رول کر رہے ہیں. سر آپ قرضہ لے لیں، راٹ چائلڈ رول کر رہے ہیں تو یہاں بھی بینک رول کر رہے ہیں. ابھی ٹاپک ڈبل قرضہ دیکھیے 3500 روپئے کی گندم پڑ رہی ہے، پچھلے سال کی بھی پڑی ہے ان کی، اس سال کی کڑی، اور قرضہ لے کے پچھلی دفعہ لگائی تھی، اس دفعہ لگائی تھی. ان کی جو زمین ہے، زمین بینک کی ہو گئی ہے، اور گندم چوہوں کی ہو گئی ہے. کدھر جائیں؟ خراب ہوگی. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ ادھر کی ٹریکٹر کی سکیم لا رہے ہیں، ادھر کی. اچھا اسی طرح یہ انہوں نے چینی کے ساتھ کیا نا، نیا سے نیا سائنسدان. سر میں اپنے ٹاپک پہ، ہاں جی سر میں گلوبلی دنیا کی سپر پاورز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے صحیح جگہ پہ پتھر پھینکا. آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہ ڈرامے بازی بند کریں گے تو چھوٹے ملکوں والے بھی کر سکیں. وہ آپ سے پوچھ کے آپ کے کہنے پہ چلتے، یا آپ چلاتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں، یا خود ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ ہی چلنا شروع کر دیتے. دیکھیں، پڑھی لکھی قوم آگے، نئی جنریشن سب کچھ سمجھ رہی ہے، ہر چیز کا ان کو پتہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں سمجھے. دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہے، کہیں کوئی فری لنچ، کوئی کسی کا پیار نہیں ہے کسی کے ساتھ، کوئی کسی کا پیار نہیں ہے کسی کے ساتھ. سب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے ہر ایک کی. جب اس کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو اس کو الو کا پٹھا بھی باپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کے دم پہ پیر اٹھ جاتا ہے تو وہ چوہا جو ہے وہ ہاتھی پہ چڑھ جاتا ہے. یہ تو وہی بات ہی، ایک کی چونچ ایک کی دم، لڑتے لڑتے ہوگی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. سر بات یہ ہے، صوفی تبسم نے یہ بڑا اچھا شعر کہا. میری گزارش یہ ہے کہ تمام سپر پاور اس کا احساس کریں. کل صاحب بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد ذرا یاد رکھیے گا سارے پوائنٹس. جی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. آج 5 پیز پہ بڑی پرجوش بات ہو رہی ہے. بھولے بادشاہ کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. اور یہ جو 5 پیز ہیں، یہ صرف محض ایک پیز نہیں ہیں، یعنی کہ صرف کوئی الفاظ نہیں ہیں. یہ ایک جامع پروگرام ہے، امن، گلوبل پیس کا، پراسپیرٹی کا، پروٹیکشن کا، کمپین اور لوگوں کی بہتری کا. جناب 5P کی کمپین میں آج سے لانچ کرنے لگا. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ
بلکہ ایک ہی فورم یہ ہے جہاں سے ہم نے لانچ کر دیا، ایک آپ یہاں سے آج لانچ ہو گئے انشاءاللہ، آج اور اس کو جگہ جگہ پھیلائیں گے ہم. جی آج سے سر ہم آپ کی 5 Ps لانچ ہو گئی ہیں باضابطہ. بہت ساتھ دیا ہے مجھے نیشنل افیئرز پہ. جی بے شک اب بھی ہم حاضر ہیں. آئی پی پی تھی یا ریکوڈک تھی یا ریئر ارتھ منرلز کا تھا تھی یا پاور شارٹیج پار کے گپلے تھے. ٹھیک ہے. جس بھی چیز کو سر ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں سوچا ہے بغیر اپنی ذاتی انٹرسٹ کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کی انٹرسٹ کے، اور مجھے بہت شکر گزار ہوں میں اسپیشل ٹی وی کا اور آپ کا پرٹیکولرلی. نہیں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. کوئی ٹی وی اسٹیشن سر اتنا وزن میرے جیسے بندے کا اٹھانے کو تیار نہیں. ظاہر ہے سچی بات کا انہوں نے اپنے ٹی وی جرت نہیں ہے لوگوں میں، جسارت نہیں چلانے ہیں، اپنے سٹاف کو تنخواہیں دینی ہیں، ایک سسٹم ہے، ان کو ایڈورٹائزمنٹ لینی ہے، گورنمنٹ کا ایک پیمرا کا باقی سب کا ایک سسٹم ہے کنٹرول کرنے کا، وہ اس کو فالو کرتے. مگر اس ٹیبل پہ، اس کمرے میں، اس جگہ، اور آپ جیسے سینئر بندے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کمپین ہم لانچ کر رہے ہیں سر 5 Ps، یہ نہ صرف پاکستان کی سلامتی استحکام پاکستان ہے، بلکہ میں اس پہ بہت غور کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا ہے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، مجھے امریکہ نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑی تیزی سے. سر میں پھر بڑی تیزی سے پھر کہہ دوں، امریکہ مجھے بڑی تیزی سے نیچے جاتا نظر آ رہا ہے. سر امریکہ نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، مگر اس نے اپنے ملک میں، اس دنیا میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، ہائی ٹیک میں، مشینری میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے افیئر میں کئی جگہ پہ اس نے ہماری مدد بھی کی ہوئی ہے. سیٹو ہے، سینٹو ہے، یہ ہے، وہ ہے. کبھی پی ایل 480 میں گندم آیا کرتی تھی، جی آتی تھی فیلڈ پی ایل 480. جی جی سر مختلف فیزز مجھے یو ایس اے کی ہمارے بڑا آپ نے یاد کرایا، وہ چلتے رہے ہیں بالکل یاد. ہاں پی ایل 480 ساری چیزوں کو یاد کر کے میکسی پاگ پتہ نہیں کیا کیا، پھر وہ گندم بنی. شکر گزار بھی ہیں امریکہ کے، شکوہ بھی کرتے ہیں امریکہ سے، کھل کے مخالفت بھی کرتے ہیں. جب خون جوش مارتا ہے، بے گناہوں کو مرتے دیکھتے ہیں تو امریکہ کو گالی بھی دے دیتے ہیں، گالیاں بھی دے. مگر جب احسانات بھی نہیں بھول سکتے. ہم وہ قوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا وقت گزارے، احسان کرے تو ہم اس کے ساتھ بے وفا کرنے میں. بہرحال ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہماری سروائیول نہیں ہے. امریکہ بادشاہ آپ نیچے جا رہے ہو، پتہ نہیں ٹرمپ کے ہوتے ہوتے ہی آپ نیچے چلے جائیں. لیکن باقیوں کو تو نہ ڈبوئیں. ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں امن کی. ابھی مجھے سمجھ آئی ہے کہ کیوں وہ نوبل پرائز اور امن کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں کریں گے تو بہت تیزی سے نیچے چلے جائیں گے. لیکن امن کے لیے اقدام تو کرنے پڑیں گے. دنیا میں اس وقت امریکہ کا ایسٹ بلاک جس جگہ پہ پہنچ گیا ہوا ہے، پرٹیکولرلی میں نام لے لیتا ہوں، جہاں چائنا کھڑا ہے، امریکہ اپنی پوری کوشش کر لے، سارے وسائل استعمال کر، انڈیا کو بھی استعمال کر لے، اسرائیل کو بھی کر لے، $1 بلین بھی CIA خرچ کر لے، رجیم چینج بھی کرا لے، جو مرضی کر لے. امریکہ آپ چائنا کو، جہاں چائنا پہنچ گیا ہے اور آپ ہیں، چائنا نے ایک جنگ نہیں لڑی، $1 ضائع نہیں کیا آج تک. وہ اکانومی میں ایسے جا رہا ہے، وہ زیادہ پہ بلیو ہی نہیں کرتے، پیس میں، ویسٹیج ہونے نہیں دیتے، پروگریس اور پراسپیرٹی میں ایسے جا رہا ہے. آپ جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ. جدھر آپ کو قدرتی وسائل نظر آتے ہیں، جدھر آپ کو کوئی 4 مسلمان اللہ کے آگے سر جھکاتے نظر آتے ہیں، جو ہی آپ خانے کعبے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ملینز مسلمان ہر روز کٹھے ہو کے 5 وقت نیچے، آپ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. یار اب کیا ہے، کیوں خوف کھاتے ہیں مسلمانوں سے؟ کس چیز کا؟ کوئی دشمنی نہیں ہے مسلمانوں کی، کوئی ہم آپ پہ چڑھائی نہیں کر رہے عیسائیوں پہ یا یہودیوں، کیوں کریں گے؟ ہمارا مذہب ہمیں امن کی ٹیچنگ دیتا ہے. ہم کیوں نہیں امن سے؟ لیکن کمزوری کے ساتھ نہیں، کمزوری کے ساتھ امن نہیں ہے. آپ ہمیں دبائیں گے، آپ ہمیں توڑیں گے، آپ باری باری تمام مسلمان ملکوں کو ٹارگٹ کریں گے تو خواہ ہم کھڑے ہو جائیں. لیکن میرا وقت چلا گیا، وہ وقت چلا گیا، آپ نہیں وہ کر سکتے. آپ نہ کریں یہ ابھی.
آپ میں اس وقت آپ کو ایران کے اور پاکستان کو آپ نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا. اور یہ پورے کئی سالوں کی آپ کی گیم تھی کہ پہلے آپ نے پاکستان کو کروانا انڈیا سے، پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے ایران کو. تو یہ جو دو ملک بچ گئے ہیں، تیسرے انڈونیشیا بچ گئے، ان کو بچے رہنے دیں. آج تو آپ کو پتہ ہے یورپین یونین اور انڈونیشیا آپس میں کوئی ایک بہت بڑا ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں سر میں عرض کروں، انٹرنیشنل لیول کا. میں یہ بھی عرض کروں آرمی چیف سری لنکا بھی جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کی ویژن کو اور ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. وہ انڈونیشیا بھی جا رہے ہیں. باقی اس سے آگے میں نہیں کہوں گا ابھی فی الحال. میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ اس مہم پہ اور کمپین پہ $1 بلین خرچ کریں کہ اسرائیل کو تسلیم کرانا، کس چکر میں پڑ گئے. اچھا کرن صاحب ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کس چکر میں پڑ گئے کہ چائنا نے، ایک چیز مجھے اجازت دیجیے، کس چکر میں پڑ گئے. تسلیم کرانے کی بجائے آپ ساری دنیا گلوبل کو پیس دیں. آپ 5P کو پکڑیں، 5P کو پکڑیں. 5P کیا ہے؟ پہلا ہے پیس. لائیں پیس سارے مل کے، بیٹھ جائیں سارے، امن کی بات کریں، اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں، شرائط چھوڑ کے نکال لیں، نہیں شرائط چھوڑ سب کے شرطیں غیر مشروط پیس، سب کچھ غیر مشروط پیس پہ آ جائیں. پیس کریں گے تو پروٹیکشن کامن سیکیورٹی پہ آ جائے. ایسٹ ٹاپ پہ حملہ نہ کرے، ویسٹ ان پہ حملہ نہ کرے. کوئی نیٹو کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فلانے کی. بلاک بنے، اگر برکس بن رہا ہے، کوارڈ بن رہا ہے، سارک ہے، فلانا 20 بلاک ہیں، اور سب سے نیچے دبی دبائی جو ہے وہ OIC ہے. اچھا یہ تو انگریزی والی OIC بن گئی. OIC پتہ ہی کوئی نہیں کہ OIC یہ سارے دبے دبائے جتنے بھی ہیں، یہ سارے مل کے امن کی، کامن پروٹیکشن کی بات کریں. طے کریں کہ نہ جنگ لڑیں گے، نہ شرارت کریں گے، نہ ٹیررزم پھیلائیں گے، نہ دہشت گرد پالیں گے، اور نہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے. ٹریڈ کھول لیں، بارڈر کھول لیں، دنیا کو روڈ بیلٹ بھی کھول لیں، آپ بھی آپ کھول لیں، ویسٹ بھی کھول لیں. بیٹھ کے طے کر لیں، نقشہ بنا لیں کہ آپ کے انٹرسٹ کدھر ہیں، اس کے انٹرسٹ کدھر ہیں، باقیوں کے انٹرسٹ کدھر ہیں. ہر ملک کو امن دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ساری سپر پاور کی ذمہ داری ہے، G20 کی ذمہ داری ہے، G20 کی ذمہ داری ہے 5P انشور کریں. اچھا کرن صاحب مجھے G20 سے یاد آ گیا، شاید ڈار صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے یا کسی اور اسی ہمارے بڑے لیڈر کا کہ ہم G20 ڈار صاحب کی کا طرف پرانا گامزن ہیں ہم. سر وہ پرانا بیان تھا ان کا، پچھلی دفعہ انہوں نے دیا تھا. اچھا تو آپ وہ بیان پرانا ہو گیا ہے تو آپ نیا پالش کر کے نئے سرے سے نہیں کر رہے ہم کوشش؟ سر وہ ان کا بیان ٹھیک، سارا آنکھوں پہ اب کوشش بڑی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، شہباز صاحب بھی کر رہے ہیں. جتنی سب محنت فیڈرل گورنمنٹ کے، مجھے جو خبر آتی ہے فیڈرل سیکٹری تک رات دن لگے ہوئے، کام بے پناہ کام ہو رہا ہے، جو کام سر بے پناہ کام ہو رہا ہے اس وقت، میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جتنا کام یہ ٹیم کر رہی ہے، اگر یہ ٹیم کو ہٹایا گیا تو سر اس ٹیم کو بالکل کوئی نہ، لیکن وہ نیشنل کنسنسس کرا دیں معذرت کے ساتھ سارے سب کو، نیشنل گورنمنٹ کے، ان کے بھی PTI کے بھی کچھ لے لیں، پیپل پارٹی کے بھی لے لیں، مولوی صاحب کے بھی نہیں. لے لیں. لیکن وہ جو خان صاحب کے اشاق ہیں وہ تو اس حکومت کو چلنے نہیں دے رہے. سر یہ اس سے نکل جائے، یہ 804 502 302 ان سے نکل جائے. اچھا سر نکلیں باہر، 302 بھی اس میں آ گئی. سر اس کو نکلیں باہر اس گیم سے. اچھا کس گیم میں پڑے ہوئے، کدھر وسائل ضائع کر رہے ہیں. نہیں تو خان صاحب کو تخت دے دیں. میرا میسج، میرا یہ گلوبل میسج جو ہے یہ نیچے تک ہے، یہ ایک ایک عوام تک، ایک ایک قبیلے تک ہے، ایک ایک برادری تک ہے. انہیں بھی آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہر ایک کو مشورہ دیں، ہر گھر میں عشق و محبت کی لازوال داستان نہ بنائیں. ہر گھر میں ہر فیملی کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. لیکن گین کیا سر، میں کرتا ہوں میڈیکل بات کرتا ہوں، گین کیا کر رہے ہو؟ ٹینشن، سٹریس لیول، بیماریاں، لیکن پھٹکتے جا رہے ہو باری باری سارے. لیکن کرن صاحب میں نے سنا کہ سٹریس سے بندے کو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمیں وہم ہے بندے کا. یعنی ہم تو مجاہد لوگ ہیں، ہمیں تو سٹریس اور تکڑا کرتا ہے. میں تو وہ یہ کوئی، آپ تو خود کمانڈر ہیں. سر میری گزارش یہ ہے، میں بھی سیف ہوں، میں تو سٹریس سے نہیں گھبراتا اللہ کے فضل. میں ایک عرض کروں کہ میں تو آج کل ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی پھڑکتا دیکھتا ہوں.
اچھا آج میں جس لنچ پہ تھا اپنے کورس میٹوں کے پاس، ان میں سے بھی ایک صاحب بھڑکنے والے ہیں۔ ایک صاحب جو سب سے فٹ تھے، روز گولف کھیلتے تھے۔ اچھا وہ اب لمکے ہوئے تھے اب؟ سر ان کے کیا بات ہے، وہ دو سٹنٹ ڈلوا کے آ کے بیٹھے تھے۔ اوہو، لیکن کر صاحب یہ اسٹریس سے گھبرانا چھوڑ دیں، میرے کو ہم کو یہ بھی ایک پیغام دیں۔ ہاسپٹل اسلام آباد سے 2 سٹنٹ ڈال کے پیلا رنگ پڑا ہوا ان کا۔ سر کیا کرتے ہیں، بس کر دیں، بڑی ہوگی۔ لیکن ان کو کس چیز کا سٹریس ہے؟ وہ تو اشرافیہ میں نہیں آتے آپ کے جو سر میری گزارش ہے، سر میری گزارش ہے اشرافیہ سے ٹریلینر بلینئر سے لے کے غریب آدمی تک ان کے اپنے سٹریس لیول ہیں۔ غریب کی روٹی پانی، گندم نہیں، اور پٹرول۔ اس میں تو پھر وہ سٹوئکس نہیں اچھے تھے جو کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا مافیا سے بے خبر ہو جائیں؟ سر نہیں انہوں نے کیا اچھے ہونا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، اللہ کا جو آنی ہے خیر ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے آگے سر جھکائیں، آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، رو کے ادھر ہی سارے کے سارے آپ سارے غم جتنے آپ کے۔ میں تو کروں صاحب اللہ کے فضل سے یہ پروگرام ذاتیات میں تو نہیں ہے، لیکن آئی ایم آلویز ایٹ پیس الحمدللہ۔ سر میں عرض کروں، لیکن میں نے زندگی میں چیلنجز ہر وقت فیس کر رہا ہوں، آج کل بھی کرتا ہوں۔ سر آپ جیسے زیادہ نہیں لوگ ہوں گے، میجورٹی جو ہے نا دنیا میں، میجورٹی کیا 98-99% جو دنیا کی پاپولیشن ہے، تمام کے تمام میڈیکل بات ہو رہی ہے، ان کے پیس ڈسٹرب کا میڈیکل اندر سے دیکھ کے بات ہو رہی ہے، اور کون سا ہارمون، کون سی چیز کس سٹریس لیول میں کون سا نکلتا ہے، اس کے کیا کیا اور خرابیاں ہوتی ہیں، ٹینشن کن چیزوں سے ہوتی ہے، بلڈ پریشر آپ کا کس وقت کتنا ہوتا ہے، شوگر کیوں آپ کو ہوتی ہے، آپ کا جگر کیوں خراب ہوتا ہے، آپ کے ریسپریٹری سسٹم کیوں خراب ہوتا ہے، آپ کا لائف ویسے زیادہ تر وہم سے ہی ہوتا ہے ویسے میرا خیال ہے۔ سر نہیں میں عرض کروں گا میڈیکل بات کریں سر، آپ دیسی بات نہ کریں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سٹریس سے گھبرانا اگر مسلمان چھوڑ دے سر میری تو گزارش یہ منزل کی ایسی منزل پہ پہنچ جائے، ایک بات یہ ہم سٹریس سے گھبرا جاتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ، چیلنج کا سٹریس وہ طریقہ صرف ایک ہی۔ آپ کرنل کمانڈنٹ رہے ہیں، آپ کو سامنے دشمن آپ سے 10 گنا بڑا ہے، اس کا سٹریس ہوگا، آپ نے اس کو اوور کم کر کے آگے نکلنا ہے۔ سر مسلمانوں، تمام مسلمانوں کے لیے ہمارا تو پیغام ہی ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکائیں۔ بالکل، اینڈ دین دیر ول بی نو سٹریس، پھر سٹریس ختم ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں، یہ آپ نے بہترین بات، جا نماز سے جب یہ سب سے بڑی دوائی ہے، تو آپ کی سٹریس، آپ کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اب دوبارہ تگڑے ہو جاتے ہیں، سٹریس کی مجال ہی نہیں آپ کو چھو جائے۔ بہرحال سر ابھی میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں آ رہا تھا 5P پہ۔ ہاں جی آ جائیں۔ 5P پہ ہمیں سپورٹ چاہیے، 5P پہ ہر بندے کی، پاکستان سے اور پاکستان سے باہر ساری دنیا سے 5P کے اوپر سپورٹ چاہیے۔ آج ہم لانچ کریں گے 5P کو، ایکس پہ بھی، فیس بک پہ بھی 5P لکھیں گے، اور آپ آئیے، ہمیں مدد بھی کیجئے، ہمیں رائے بھی دیجئے، ہمیں گائیڈ بھی کیجئے، اور ساتھ مل کے یہ پیغام دیجئے تاکہ جتنی سپر پاور اور لیڈرشپ ہے وہ 5P کے اوپر میسج پہنچے ہر ایک کے کانوں میں، ہر ایک کو امن کی ویلیو پتہ لگے، ہر ایک کو یہ، اور پاپولیشن پہ، پیپل پہ، فار پیپل ناٹ فار اونلی ایلیٹ کلاس۔ اور یہ جو دنیا میں ایلیٹ کلاس کا اپنا سرکل بن گیا ہے، اس سے نکلیں، غریب عوام کی طرف جائیے، لوگوں کے دکھوں کو شیئر کیجیے، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پیغام دے دیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے اوپر کہ چلو ٹھیک ہے، پچھلے سال کی بھی گندم آپ کی 2200 پہ بکوائی ہے، اس بھی دفعہ 2223 سے وہ بکوا رہے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ جا کے تو بینک آف پنجاب سے قرضہ لے لیں۔ وہ بھائی قرضہ مفت ملتا ہے، بغیر کولیٹرل کے ملتا ہے، انٹرسٹ کے بغیر۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے انٹرسٹ تو آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی، دینی ہے، پتہ نہیں کسی پاکستان نے انٹرسٹ پے بھی کرنی کہ نہیں، قرضے پے بھی ہونے کہ نہیں ہونے۔ کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرضے پہ قرضہ دینا کس نے ہے؟ ویسے قرضے دیتے کون ہے؟ کوئی کم ہی واپس کرتے ہیں میاں صاحب۔ ابھی تو ادھر دنیا میں جتنے قرضے ہیں ملکوں پہ، ہم تو فی الحال قرضوں کی جو مارک اپ ہے صرف وہی ادا کرنے کے، نہیں تو ہم پہ قبضہ کر لیں گے اگر نہیں دیتے، اسی مکر جاتے ہیں۔ سر آپ نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں تو آپ کولیٹرل پہ دیے جا رہے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ریکارڈنگ کولیٹرل میں گئی ہے، جو ریکارڈنگ آپ نے کیا ہے، جو سینڈک کے ساتھ کیا ہے، آج گوادر کے ساتھ آج تو وہ پی ٹی سی ایل کا بھی جھگڑا پڑ گیا ہے، پی ٹی سی ایل کا سر آپ پیسے لے سکیں، وہ تو اب کورٹ کو ہم نے کہا ہے گورنمنٹ نے کہ جی ہم
ان کیمرہ بریفنگ دیں گے، سر مجھے کیونکہ ہم بات کھل کے نہیں کر سر سکتے، مجھے یہ بتایا آپ کیونکہ نے اس کا ان سے بین الاقوامی ایک کمپنی سے، میں ابھی ادھر ہی رک جاؤں، میں آگے جی نہیں کہتا، مگر پیسے تو ادھر سے بھی نہیں آئے ہوئے پی ٹی سی ایل کے، یہی جھگڑا نا جی، وہ جھگڑا وہ کیا چیلنج سر، ہو گئی، کمزوری ہے، کوئی کمزوری جھگڑا ہے، جھگڑا کسی کا نہیں تو اس ہے، لیے کہ ہم لینے تھوڑے والے لینا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے آپ ہو کے مجھے بات کریں۔ بتائیں پی ٹی سی ایل کی ایک آپ بورڈ میں ممبر ڈال دیتے ہیں، سب سے لاڈلا ہوتا ہے اس کی، کیوں؟ ہاں اس کو $8,000 ملتے ہیں ایک میٹنگ کے، ہاں، اور کرتے بھی کچھ نہیں تو ہے۔ کرنا کیا $8,000؟ کون صاحب آپ نے تو اس طرح کرتے کے کیا ہے کئی وہ؟ بورڈ پریزائڈ کیے ہوں گے، میں بھی ایک چھوٹے موٹے بورڈ کا ممبر تھا، یقین کریں کام بہت کم کرتے ہیں لوگ، یعنی یہ نہیں کہ اسے کوئی کام نہیں کرتے، سنسیئر ہیں لوگ لیکن سر کم کوئی ہے۔ کام نہیں کرتے، یہ بتا لگا ہوا ہے، سب بورڈوں میں بتا لگا ہوا ہے، لیکن یہ اگر یہ بورڈ کام کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، دیوالیہ ہوتا، یہ فیوریٹزم جو ہے یہ ہمیں لے گئی ہے، پھر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اور قرضہ لیتی ہے، جو بھی گورنمنٹ اور آتی یہ ہے جو کرونیزم ہے نا، جو بھی گورنمنٹ آتی رہی ہے وہ آئی پی پی لگواتی رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ پہ۔ اور کون آج سی کل گورنمنٹ صاحب ہے ایک جس نے نہیں کی؟ فواد حسن فواد بڑے آؤٹ سپوکن بندے ہیں، جی انہوں نے آگے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل پہ کہا ہے کہ یہ $300 ملین غالباً ہے میرے خیال، اس کی جو شوگر اب امپورٹ کی جا رہی ہے ہاں جی یہ بڑی سراسر زیادتی ہے، اور یہ اس کو بالکل روک دیا جائے یہ کام۔ سر اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو شوگر ہے اس کی میجر کنزمپشن عوام کے اندر نہیں ہے، عوام کا ایک فرد جو ہے سر وہ 28 کلو بالکل پر ٹھیک کیپٹا کہتے اس کا ہے ہیں، سالانہ۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں اس کا سر، وہ عوام کی یہ جو شوگر آ رہی ہے اور جتنی وہ شوگر کہتا اس ہے یہ وقت، سافٹ ڈرنکس سر اور میں ایک عرض ادھر کروں، یوز ہو جو رہی ہے۔ شوگر اس وقت آپ کے سٹاک میں ہے، یہ مہینہ جا رہا ہے آپ کا جولائی کا، جی آپ کے اکتوبر میں گنا آ جانا، گنا آ اور جائے گا ملیں چل پڑنی ہے، اگست ستمبر صرف 2 مہینے بیچ میں ہے، یہ ڈالنے جولائی کا تو 3 میں تو مہینے۔ ایکسپیکٹ کر سر رہا ہوں کہ جو شہباز آپ کے شریف صاحب اس جو کو آپ کے اس پاس اس ڈیسیژن کو وقت، سر ریسٹینڈ کریں۔ میں عرض کروں، جو آپ کے پاس اس وقت سٹاکسٹ میں ملک کے اندر جتنی چینی ہے، وہ جو آپ کی ڈیلی کنزمپشن ہے اس کو حساب کر لے، آپ کے پاس چینی اس وقت پوری ہے، کم نہیں ہے، آپ کو کوئی کرن امپورٹ صاحب کرنے آپ کی پرائم ضرورت منسٹر نہیں ہے۔ ایک چیز انسپیکشن سر کمیشن میں میں دوسری رہے ایک اور ہیں۔ بات کروں، گزارش سن لیں میری، یہ جو انہوں نے کہا کہ چینی کس کے کام آنی ہے، سر چینی کام آنی ہے بیوریج والوں کو، بیوریج چینی کام آنی ہے انڈسٹریل والوں کو، انڈسٹری کہ چینی کام آنی ہے اور ان لوگوں سے، تو ان کو ہم باہر سے منگوا کے ان کی ملیں چلوائیں۔ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہی جو لوگ تھے انہوں نے برآمد کرائی، یہاں سے ایکسپورٹ کرائی اور یہاں پہ امپورٹ کرائی۔ کرن صاحب وائنڈنگ اپ کر لیں ذرا جی تھوڑا سا جی سر، لاسٹ جی 5 پیز پہ ہی آ کے کر لیں آپ۔ سر بسم اللہ۔ 5 پی پہ میں عرض کرتا ہوں کہ 5 پی پہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، امن، امن کے بعد سیکیورٹی، آپ کی لوگوں کی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی، ہر قسم کی سیکیورٹی، پروٹیکشن میں کہتا ہوں۔ پہلی پی ہے پیس، دوسری پی ہے پروٹیکشن، تیسری پی ہے پروگرس، ترقی، اور چوتھی پی ہے پراسپیرٹی۔ ترقی ہوگی تو خوشحالی آئے گی ہر ایک کو، خوشحالی کے بعد آخری پی جو ہے وہ ہے پیپل، کہ سارا کچھ چاروں چیزیں کرنے کے بعد عوام کے لیے آئے، وہ فیصلے کریں جو ڈائریکٹ عوام کو بینیفٹ کرے، جو خوشحالی دے لوگوں کو، جو جی ڈی پی بڑھے لوگوں کی، جو گاؤں میں آخری بندے تک چیز پہنچے اس کی۔ اور اگر اس 5 پی کے کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یا آپ کی ویژن میں یہ بات نہیں آتی، اس کو ریسرچ کر لیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس سے بہتر فارمولہ ہے، میرے سے ڈیبیٹ فابہہ بسم اللہ جی۔ کرنل سیف قریشی صاحب بہت شکریہ، بڑا زبردست پروگرام ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ 5 پیز کا جو مشن ہے یہ عوام کی ترقی کا، بین الاقوامی قومی دنیا کی گلوبل سلامتی کا، پراسپیرٹی کا، شیئرڈ پراسپیرٹی کا، اس کا آج آغاز کیا ہم نے۔ آپ کی آراء بھی چاہیے، آپ کی کوآپریشن بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔